اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی عبادت کا دروازہ بند ہو گیا، انسان کے ثواب کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اگر وہ انسان مرنے سے پہلے وہ صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، مسجدوں میں خرچہ کر کے جاتا ہے، عیدگاہوں میں خرچہ کر کے جاتا ہے، مدرسوں میں خرچہ کر کے جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ بچہ 10 سال ثواب کرے گا، لیکن وہ مرنے والا جس مسجد میں دان کر کے وہ قبر میں پہنچ جائے گا، جب تک وہ مسجد باقی رہے گی اس وقت تک اس کے نام پر ایصال ثواب ہوتا ہے۔ کہ مسجدوں میں جو آدمی دان اور خیرات کرتا ہے، جو 1 روپیہ بھی مسجد پاک میں اپنی محنت کی کمائی، اپنے حلال روزی کا 1 روپیہ بھی اگر مسجد پاک میں لگاتا ہے تو اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل تعمیر فرما رہا ہے۔ 1 درہم اور 1 روپیہ کے بارے میں نبی پاک نے کہا ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ریاضت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو میں نے عبادتیں کی ہیں وہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے نام پر اس کے بچے، اس کے وارثین ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن ایصال ثواب کا سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ 2 سال چلتا ہے، 5 سال چلتا ہے، مشکل سے 10 سال آپ کے نام پر برسی منائی جائے گی، اس کے بعد آپ کو بھلا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی عبادت کا دروازہ بند ہو گیا، انسان کے ثواب کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اگر وہ انسان مرنے سے پہلے وہ صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، مسجدوں میں خرچہ کر کے جاتا ہے، عیدگاہوں میں خرچہ کر کے جاتا ہے، مدرسوں میں خرچہ کر کے جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ بچہ 10 سال ثواب کرے گا، لیکن وہ مرنے والا جس مسجد میں دان کر کے وہ قبر میں پہنچ جائے گا، جب تک وہ مسجد باقی رہے گی اس وقت تک اس کے نام پر ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ایک فکر کی بات ہے، میں مر جاؤں گا، میں لکھ کے نہیں دے سکتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے نام پر ایصال ثواب کرے گا، اور وہ بھی حلال روزی سے کرے گا یا پھر حرام کمائی سے کرے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور اس ایصال ثواب میں پہنچنے والے اچھے لوگ پہنچیں گے یا برے لوگ پہنچیں گے یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میرا بیٹا میرے نام پر ایصال ثواب کرے گا، لیکن میں لکھ کے نہیں دے سکتا ہوں کہ اس کا ایصال ثواب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ ہاں امید کر سکتا ہوں، لیکن مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور عیدگاہوں میں جو بندہ مومن اپنے حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی اگر دان کرتا ہے تو آپ کو یہ لکھ کر کے دیا جائے گا کہ جب تک مسجد و مدرسہ اور عیدگاہ قائم رہے گی اس وقت تک آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب کچھ فلسفہ اور کچھ باریکیاں ہوتی ہے
جو وقت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ان مسجدوں میں، ان مدرسوں میں، ان عیدگاہوں میں آپ دعوت و خیرات کیجیے۔ میں نے ایک میلاد میں کہا تھا کہ چوپڑا کی جو جامع مسجد بنی ہے، کتنے سال کی پرانی جامع مسجد ہے؟ 50 سال سے زیادہ پرانی جامع مسجد ہے چوپڑا کی۔ جس وقت اس جامع مسجد کی بنیاد پڑی تھی، کتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا؟ کسی نے زمین دان کر کے حصہ لیا ہوگا، کسی نے پیسہ دے کر کے حصہ لیا ہوگا، کوئی محنت کر کے حصہ لیا ہوگا، کوئی کچھ اور کر کے اس مسجد کو بنانے میں حصہ لیا ہوگا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے حصہ لیا تھا وہ آج اس دھرتی کے اوپر زندہ نہیں ہے، ان کو موت آ گئی، وہ زمین کے نیچے، وہ قبر کے آغوش میں چلے گئے۔ لیکن جس مسجد کو انہوں نے بنایا تھا، جس مسجد کی بنیاد ڈالا تھا، جس جامع مسجد چوپڑا میں انہوں نے دان و خیرات کیا تھا، لیکن آج بھی وہ جامع مسجد چوپڑا کی شان بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ جامع مسجد آج بھی قائم ہے، آج بھی وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے، آج بھی وہاں تلاوتیں کی جاتی ہے، آج بھی وہاں اسلام کا پیغام دیا جاتا ہے، آج بھی وہاں چوپڑا بلاک کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، دان کرنے والے بنیاد کے موقع پر آج زندہ نہیں ہے، لیکن وہ مسجد زندہ ہے۔ اب وہ مسجد جب تک زندہ رہے گی، قائم رہے گی، شروع سے لے کر اب تک جتنے لوگوں نے دان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، یہ ہے فلسفہ۔ ہم کو تھوڑا سا ہوش کی عقل لینا پڑے گا، ہوش کا ناخن لینا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے، ایک پانی کا بلبلا ہے۔ انسان آج ہے کل نہیں ہے، کوئی گاڑی کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کر کے مر جاتا ہے، کوئی آنکھ کا۔ ایک ہمارے بھائی صاحب نے 500 روپیہ مسجد کے نام پر دان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے بھائی صاحب عقیل رحمان نے 1000 روپیہ دان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو قبول عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک چاند بھائی نے 1000 روپیہ دان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے چچا صاحب نے 100 روپیہ دان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے بھائی صاحب نے 1000 روپیے اپنے ماں باپ کے نام سے دان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے۔ اور 1000 روپیے اور ایک ہمارے بھائی صاحب نے دان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے بھائی صاحب نے 1000 روپے سے زائد دان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے۔ 651 روپیہ ہمارے بھائی صاحب نے دان کیا، اللہ اس کو قبول عطا فرمائے۔ 1300 روپیہ ہمارے بھائی صاحب نے دان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے۔ جن سے جتنا ہو سکے آپ دان کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس آنکھ کھلی ہے تو یہ زندگی ہے، اور آنکھ بند ہو جائے تو وہی زندگی کا خاتمہ ہے، اور وہی اس کو موت کہا جاتا ہے۔ چوپڑا میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں اسلام پور میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لیکن اللہ اکبر، جس دن ان کی آنکھیں بند ہو جائے گی، خدا کی قسم ان کی دولت کا ایک حصہ بھی ان کے
کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک نے کہا کہ تمہاری دولت کا کوئی بھی حصہ تمہارا اپنا نہیں ہے، جو تو نے کھایا ہے اور جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچہ کیا ہے یہی تمہارا اپنا ہوگا، باقی کچھ تمہارا اپنا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو دوستو، ایک بھائی صاحب نے 100 روپیہ دان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول عطا فرمائے۔ جس سے جتنا ہو سکے آپ دان کیجئے، مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں اس میں بھی آپ دان کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہفتے میں اس کی برکت آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی وہ کیا ہے؟ بس ایک آنکھ کا ببولا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ آج ہے وہ کل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، اسی زندگی میں ہم کو جو کچھ بھی کرنا ہے ہم کو کر کے اس دنیا سے قبر کی منزل کو طے کرنا پڑے گا، آخرت کے میدان میں اٹھنا پڑے گا۔ جو لوگ پیچھے ہیں آگے آ جائیے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جگہ میسر ہو۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے جہاں جگہ خالی ہے، درود پاک پڑھیے۔ اللہ دوستو، بس میری آخری بات سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وقت ہو چکا ہے، 2-4 منٹ باقی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، دھیان سے سنیے گا، کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک انسان کے اعمال کو میزان عمل میں تولا جائے گا، اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا، اس کی بدیوں کو تولا جائے گا، لیکن ہوگا یہ کہ اس انسان کی نیکیوں میں صرف ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دے گا اور کہے گا کہ بندہ تیرے اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے اور ایک گناہ زیادہ ہے، تو ایک نیکی لے کر کے آ اور تو جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان اپنی ایک نیکی کے لیے اس میدان محشر میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا اور جا کر کے کہے گا کہ اے میرے ماں باپ، آپ نے میری پرورش کے لیے خون پسینہ کو ایک کر دیا تھا، آپ نے اپنے خون کو دودھ بنا کر کے میری پرورش کیا تھا، آج آپ کے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دے اور تیرا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا دنیا کا معاملہ کچھ اور تھا اور آج قیامت کا معاملہ کچھ اور ہے، آج تو نفسی نفسی کا عالم ہے، آج تو خود ہم کو نیکیوں کی ضرورت ہے، ہم نیکی نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر وہ انسان اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی بہن کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں احباب کے پاس جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، اپنے گاؤں سماج والوں کے پاس جائے گا، سب کے پاس جائے گا، لیکن اللہ اکبر، اس انسان کو کوئی بھی ایک انسان ایک نیکی دینے کے لیے قیامت کے دن تیار نہیں ہوگا۔ ماں باپ بھی نہیں دے گا، دوستو یار بھی نہیں دے گا، بھائی بہن بھی نہیں دے گا، اولاد بھی نہیں دے گا، بیٹا بھی نہیں دے گا، بیوی بھی نہیں دے گی اور بیٹی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان قیامت کے دن مایوس
ہو کر کے ایک کنارے میں بیٹھ جائے گا، اور مایوس ہو کر کے جب ایک کنارے میں بیٹھ جائے گا، نبی فرماتے ہیں کہ اسی کے بغل میں ایک دوسرا انسان بھی مایوس بیٹھا رہے گا۔ وہ پوچھے گا کہ اے شخص کیا ہوا، تو اتنا مایوس کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو وہ انسان کہے گا کہ میرے اعمال کو تولا گیا، میرے اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے۔ اللہ نے کہا ایک نیکی لے کے آ اور جنت میں داخل ہو جا۔ میں سب کے پاس گیا لیکن کسی نے مجھے ایک نیکی نہیں دیا۔ تو اس اگلے انسان نے کہا اے انسان، تیرے پاس تو بہت نیکیاں ہیں لیکن ایک نیکی کی کمی ہے، لیکن میں بہت کم وقت انسان ہوں کہ میرے پاس گناہ ہی گناہ ہے، لیکن میرے پاس صرف ایک نیکی موجود ہے۔ جا، میں تو جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، ایک نیکی کو لے کر کے تو میری ایک نیکی کو لے لے اور لے کر کے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان اس ایک نیکی کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں وہ انسان عرض کرے گا مولا میری ایک نیکی کی کمی تھی، مجھ کو ایک نیکی مل چکی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا بندہ بتا تجھ کو اسے ایک نیکی نے کس نے دیا ہے؟ کیا تیرے ماں باپ نے دیا ہے؟ کیا تیری اولاد نے دیا ہے؟ کیا تیرے دوست و احباب نے دیا ہے؟ کیا تیرے آس پڑوس والوں نے دیا ہے؟ تو انسان کہے گا نہیں نہیں مولا، مجھ کو ان لوگوں نے کوئی نیکی نہیں دیا ہے، تو کام دیا ہے۔ تو رب ارشاد فرمائے گا کہ اس قیامت کے نفسی نفسی کے عالم میں تجھ کو ایک نیکی کس نے دیا ہے؟ تب وہ انسان کہے گا کہ مولا مجھ کو ایک انسان سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس فقط ایک نیکی موجود تھی، اس نے اپنی ایک نیکی مجھ کو دے دیا ہے۔ رب کی رحمت جوش میں آئے گی، رب ارشاد فرمائے گا انسان اس ایک نیکی دینے والے کو اپنے ساتھ لے کر کے آ اور تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزو دوستو، پتہ کیا چلا؟ قرآن نے کہا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو آپ کی عبادتیں کام آئے گی۔ مسجدوں میں دان کریں گے یہ دان کام آئے گا، عیدگاہوں میں دان کریں گے وہ دان کام آئے گا، مدرسوں میں دان کریں گے وہ دان کام آئے گا، طالب علموں کی مدد کریں گے وہ مدد کام آئے گی، غریبوں کی مدد کریں گے وہ مدد کام آئے گی، بیواؤں کا سہارا بنیں گے وہ سہارا کام آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے ہم جو کرم کریں گے، جو نیکیاں کریں گے وہی ہمارے ساتھ جائے گی اور قیامت کے دن وہی نیکیاں کام آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دان و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام اور جھوٹ غیبت اور چوری ڈاکوں سے ہم سبوں کو محفوظ عطا فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی اللہ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام